اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ وَأَتِمُّوا واو کا مطلب اور اتموا تو مکمل کرو، تم یتمو واو الجمع کی علامت، یہ تو بار بار آ رہا ہے کلمہ، اور مکمل کرو الحج حج کو، زیارت بیت اللہ کو مکمل کرو ان طریقوں سے جو اللہ نے سکھا دیے، اس کے رسول نے بتا دیے، اور ان طریقوں میں جو تاریخیں بتا دی گئی ہیں۔ والعمرۃ اور عمرے کو، للہ اللہ کے لیے، ادھورا مت چھوڑو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ لیکن اگر، فا کا مطلب پس، ان کا مطلب اگر، احصرتم تم محاصرے میں آ جاؤ، احصرا یحصر احصاراً، محاصرے میں کوئی چلا جائے، کسی نے کسی کو گھیر لیا ہو، دشمن نہ جانے دے رہا ہو، یہ تکلیف کے رستے میں آ جائے، جسمانی یا ذہنی، یا جس طرح اس زمانے میں فوجیں مقابلے پہ آ جاتی ہیں اور رستہ روک لیتی، دشمن آگے نہ جانے دیتا، تو اسی کے حوالے سے فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ اگر تم گھیر لیے جاؤ، فَمَا تَيَسَّرَ مِنَ الْهَدْيِ فا پس ما جو الف سین تھے جو آسانی طلب کرنے کے معنی، یسرا جو میسر ہو، جو آسانی سے مل سکے، من الہدی ہدی میں سے، وہ جانور جو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے، وہ تمہیں جو بھی مل سکے وہ جانور لو، اسے اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ ولا تحلقوا واو کا مطلب اور، لا کا مطلب نہیں، تحلقوا تے تم کے لیے، حلق کرنا تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، واو جمع کی علامت ہے۔ تم پھر ضربہ یضرب کو وزن پہ حلقہ یحلقوا، تم حلق نہ کرو، تم سر کو نہ مڈواؤ، رؤوسکم رؤوس راس کی جمع ہے، رؤوس کہتے ہیں سر کو، رؤوسکم اپنے سروں کو تم نہ مڈواؤ، حتیٰ یبلغا حتیٰ یہاں تک کہ یبلغا کہ پہنچ جائے، بالغا یبلغو ناصرا ینصرو کا باب ہے کہ نہ پہنچ جائے، الہدی وہ قربانی کا جانور، محلو اپنے مقام پر، جو اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے اس وقت تک تم قربانی نہ کرو۔ کعب بن اجرا انصاری، ان کے بال گھنگریالے بھی تھے، زیادہ تھے، تو جب عمرہ حدیبیہ پر گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ سر میں جویں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، تمہاری حالت خراب ہو گئی ہے، تو سر منہ ڈالو۔ اب حکم ہے کہ تم نے عمرے کو مکمل کرنا ہے، درمیان میں نہیں چھوڑنا۔ کیا اب یہ معاملہ آ گیا ہے، سر پہلے منڈوانا پڑ رہا ہے، رسول کہہ رہے ہیں کہ سر منڈوا دو، تو پھر رسول اللہ نے کہا ہے اور ایک بکری اللہ کی راہ میں یہیں پر ذبح کر دو، تو ایک بکری کو وہاں پہ ذبح کر دیا گیا۔ تو اس طرح تو گویا اگر کہیں پر گھیر لیے جاؤ تو وہاں ایک بکری کو، ایک جانور کو، جو بھی تم پسند کرو اسے
ذبح کرو اللہ کی راہ میں، اور پھر سر مونڈنا ہے، کیونکہ آخری چیز سر کا مونڈنا ہوتا ہے۔ فمن کانا منکم مریدن، فا کا مطلب پس، من کا مطلب جو، کانا ہے منکم تم میں، مریدن مریض، او بہی اذا، او یا بہی اس کے ساتھ ہے، اذا کوئی بھی چیز اذیت دینے والی بیماری آ گئی، یا خارجی یا داخلی، وہ بہی اذا من راسی، اس کے راس میں دماغ میں، ففدیۃ من صیام، اور آگے نہیں جا سکتا وہ، ففدیہ تو فدیہ دے، من صیام روزے کے ساتھ، او صدقاتن یا صدقہ کرے، اور نسکن یا پھر وہ قربانی کرے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ پھر اسے چاہیے کہ آگے تو نہیں جا سکتا، یہاں مریض ہو گیا ہے، اس کو راستے نے روک لیا ہے، کوئی بیماری آ گئی ہے، تو 3 دن کے روزے رکھے، صدقہ کرے، 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور نسک یا ایک قربانی کرے، یا کم سے کم ایک بکری کو اگر ذبح کر دیتا ہے تو نسک پورا ہو گیا۔ فَإِذَا آمِنْتُمْ، پس اذا جب، آمنتم جب تمہیں امن نصیب ہو جائے، پہلے وہ گھیر لیے گئے تھے، اب امن نصیب ہو جائے، وہ بیماری نے گھیرا، وہ فوجوں نے گھیرا، وہ دشمن نے روک لیا، رستے میں رکاوٹیں آ گئیں، بارش ہو گئی، رستہ نہیں بچا، زلزلہ آ گیا، لیکن جب امن مل جائے، فمن تمتع، جس نے فائدہ اٹھایا، بالعمراتی، عمرے کے ساتھ، الی الحج، حج کا، جس نے حج اور عمرہ اکٹھا کرنے کا فائدہ اٹھایا، فمستیسر، تو پھر اسے چاہیے، پس ما جو، استیسر جو اسے میسر ہو، من الہدی، من سے الہدی جو جانور قربانی کا اس کو میسر ہو، وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔ یہاں پر بھی یاد رہے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ حج اور عمرہ اکٹھا کرنا گناہ ہے، تو اس کو بھی اللہ نے یہاں سمجھا دیا۔ یہ خود ساختہ باتیں ہیں جن کے خلاف اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو تم نے بنا رکھی ہیں یہ دین نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر کرنا ہے تو ایک قربانی کر دو۔ فمن لم یجد، فا کا مطلب پس، من جو، اور قربانی نہیں ہے تمہارے پاس تو کوئی بات نہیں، لم یجد، واجدہ یجدو، واجدہ اس نے پایا، یجدو وہ پاتا ہے یا پائے گا، لم مضارع سے پہلے آتا ہے اور ماضی کا معنی دیتا ہے۔ فمن لم یجد، اور جو نہ پائے، فصیام ثلاثۃ ایام، پس سیامو تو اسے چاہیے کہ روزے رکھے، ثلاثہ 3 ایام 3 دن، فی الحج حج کے زمانے میں، وسبعات، واو کا مطلب اور، سبع کہتے ہیں 7 کو، 7 اذا رجعتم، اذا جب، رجع واپس پلٹے، تم اور جب تم واپس پلٹو تو پھر 7 روزے گھر میں جا کے رکھو۔ تل کا عشرۃ، تل کا وہ ہیں، عشرۃ 10، کاملۃ کاملہ، یہ 10 روزے مکمل ہو گئے۔ ذالکا وہ ہے، لمن لام کے لیے، من جو، یہ جو رائت دی گئی ہے یہ کن کے لیے، یہ یاد رہے، لمن لم یکن اہلہ، لم نہیں، یکن ہیں، لم یکن نہیں تھے، اہلہ، اہل کہتے ہیں بنیادی طور وہاں کے رہنے والے، اہلہ وہاں کے رہنے والے، حاضر المسجد، مسجد الحرام، مسجد الحرام کے پاس رہنے والے نہ ہوں، یعنی باہر سے آئے ہوئے لوگوں کو یہ اجازت ہے کہ وہ 3 دن وہاں روزے رکھیں اور 10 دن واپس جا کر 7 دن واپس جا کے روزے رکھیں۔ یہ عشرہ کاملہ ہیں جو ان کے اوپر کوئی گناہ نہ رہا اور ان کی حاضری مکمل ہو گئی۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو، درمیان میں نہیں چھوڑنا۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اگر کہیں گھر جاؤ تو قربانی جو میسر آئے اللہ کی جناب میں پیش کر دو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اپنے سر نہ مونڈو،
حتیٰ یبلغ الہدی محلہ، اور جب تک قربانی اپنی جگہ پہنچ نہ جائے۔ فمن کان منکم مریضا اور بہی اذی من راسہ، جو شخص مریض ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، اس بنا پر وہ اپنا سر منڈوا لے تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پہ روزے رکھے۔ ففدیۃ من صیام اور صدقات اور نسک، فدیے کے طور پہ روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ فَإِذَا آمنتم، پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے، فمن تمتع، تو تم حج سے پہلے مکے پہنچ جاؤ تو عمرے کا موقع ہے، تو فتمتع، جو فائدہ اٹھائے، بالعمرۃ الی الحج، جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے، الی الحج فمستیسر، تو اسے جو میسر ہو، من الحدی، تو اسے قربانی کرنی، حسب مقدور قربانی دے۔ اگر قربانی میسر نہ ہو، فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، اگر اسے قربانی میسر نہ ہو تو 3 دن کے روزے تو وہیں پر رکھے، یعنی ایام تشریق، ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ سے پہلے یا ایام تشریق میں، تو 3 روزے رکھے حج کے زمانے میں، اور 7 گھر پہنچ کر اس طرح پورے 10 روزے رکھ لے۔ ذالک، یہ رعایت ہے، لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر بار مسجد حرام کے قریب نہ ہوں۔ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَاعْلَمُوا، یہ جان رکھو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہیں، شدید العقاب، جان رکھو۔ شدید، یہ بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، عقاب کا کلمہ بھی استعمال ہوتا ہے، ان اللہ شدید العقاب، اللہ کے ان احکام کی خلاف ورزی سے بچو، اور خوب جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے، کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام